فاضل نوجوان حضرت قاری عبدالرحیم صاحب کا استقبال ادب و احترام کے ساتھ پورا ملبہ پوری بیداری کے ساتھ استقبال کر لیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. اس کے بعد جو اس جلسے کا مین شاعر ہے شہنشاہ ترنم شاعر اسلام جناب قاری مہتاب عالم صاحب قبلہ آپ کی نگاہوں کے اسکرین پر موجود ہو جائیں گے. اس کے بعد نبی کی ناز سے اس محفل کو معطر کریں گے. شاعر کہتا ہے کہ پہن کر ریشمی کپڑا ہم اداکاری نہیں کرتے، پہن کر ریشمی کپڑا ہم اداکاری نہیں کرتے، ہم اپنی مفلسی کے ساتھ غداری نہیں کرتے. ارے اکیلے بیٹھ کر پانی سے روزہ کھول لیتے ہیں ہم، مگر ہم کسی نجلیوں کے ساتھ افطاری نہیں کرتے. اکیلے بیٹھ کر پانی سے روزہ کھول لیتے ہیں ہم، مگر ہم کسی نجلیوں کے ساتھ افطاری نہیں کرتے. پہن کر ریشمی کپڑا ہم اداکاری نہیں کرتے، ہم اپنی مفلسی کے ساتھ غداری نہیں کرتے. اکیلے بیٹھ کر پانی سے روزہ کھول لیتے ہیں ہم، مگر ہم کسی ہاف پینٹ والوں کے ساتھ افطاری بولے افطاری. معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاءاللہ ممبر نور پر شاعر ہندوستان حضرت حافظ و قاری مہتاب عالم صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے. نقیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا شاہجہاں رضا مرکزی صاحب قبلہ ماشاءاللہ بہترین انداز سے ہم سامعین کو منور مجلہ کر رہے ہیں. اور شہنشاہ ترنم حضرت علامہ مولانا شاہد رضا نوری صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے. اور دیگر علماء کرام حافظ و قاری وارث القادری صاحب قبلہ ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما ہے. حضرات نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے زیادہ نہیں کہوں گا، بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر کے ایک بار بولے سبحان اللہ، اور ایک بار بولے سبحان اللہ، اور شعر کو سماعت کرے کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ یا رسول اللہ اگر آپ نہ آتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا؟ قلب میں توجہ چاہوں گا حضرت، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ یا رسول اللہ اگر آپ نہ آتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا؟ اور بھیجنا ان کو جو مقصود نہ ہوتا ان کو. اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ تو یہ زمین و سما مکین و مکان کچھ بھی نہیں پیدا کرتا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں
مین مقصد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے لیے، باقی ہم لوگ کوئی نہیں پیدا ہوتے، بھیجنا ان کو جو مقصود نہ ہوتا رب کو، پھر جہاں میں کوئی انسان کہاں سے آتا، کوئی انسان کہاں سے آتا۔ اور یہ شیر سے بات کریں کہ تجھ پہ قربان میری سو جان ربیع الاول، آپ جا کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ تجھ پہ قربان میری سو جان ربیع الاول، ارے تو نہیں آتا تو پھر رمضان کہاں سے آتا، تو نہیں آتا تو پھر رمضان کہاں سے آتا۔ اور خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا۔ اور یہ مصرع سماعت کریں کہ بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا، ذرا بولے سبحان اللہ، بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا، زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان لگتا ہے۔ گنبد خضرا زمین پہ ہے لیکن سب سے بلند و بالا لگ رہا ہے، اللہ اکبر، بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا، زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان لگتا ہے، اور چمکتا آسمان پہ چودھری کا چاند دیکھو۔ یہ شعر کو سماعت کریں، چمکتا آسمان پہ چودھری کا چاند تو دیکھو، میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے، میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، معزز سامعین کرام سماعت کریں کہ بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا، زمین پہ ہوتے ہوئے لگتا ہے، اور چمکتا آسمان پہ چودھری کا چاند کو دیکھو، میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہر باعث ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت کریمہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ میں نے بھی اسی قانون اور ضابطے کے تحت قرآن مقدس کی مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اسی کو اپنا عنوان سخن بنایا۔ چمچے سارے رسول کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، حیدر کرار کے شہزادیوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے سے پہلے سبز گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا امام المرسلین شفیع المذنبین طاہر یاسین سیاح لامقا مالک انس و جان سید ابرار خیار شہنشاہ کی وقار کائنات کے اولین فصل بہار رسول اعظم نیر اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ایک رسول بھیجا۔ بولے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔
تو قابل قدر بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین میری ماں اور بہنوں رب تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے نا. اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. اس کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے. آپ جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو اسی کی نعمتوں کا جلوہ نظر آئے گا. مثلا آسمان اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، جان اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت اور ایمان اسی کی نعمت. ایمان اسی کی نعمت. معزز سامعین کرام، انسانوں کی کیا مجال ہے کہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکے. خود اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اللہ کی نعمتیں اگر گنو تو شمار نہ کر سکو گے. مگر پروردگار عالم کا کرم دیکھیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. اللہ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی انسان کا اگر ہم ہیلپ کر لیتے ہیں تو فوراً ہم احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے تو ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتا رہا، کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے احسان عظیم فرمایا، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا، کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان جتایا ہے. مثلا آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، پھولوں کی نگاہ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھ کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا. مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو پورا وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا، پورا وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے جو ہے انبیاء کرام کا احسان عظیم فرمایا، لیکن پروردگار عالم نے کہیں یہ نہیں فرمایا اے لوگوں میں نے آدم کو سفینہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. مگر حضرات جب ذکر کرنا مقصود و مدینے کے تاجدار کا، دونوں عالم کے مالک و مختار کا، سرکار ابتکار کا، شاہ روز شمار کا، محمد غفار کا، تو پروردگار عالم نے